اسلام کے انقلابی فکر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو در حقیقت سب سے پہلی ایک ضرورت محسوس یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے لفظ انقلاب کو سمجھ لیں، اس لیے کہ انقلاب کوئی ہمارے دینی لٹریچر کا لفظ نہیں ہے، یہ نہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، نہ حدیث میں استعمال ہوا ہے، نہ آپ کو یہ اپنے جو بھی ہماری ایک لٹریچر ہے دینی لٹریچر اس میں یہ لفظ ملتا ہے۔ یہ پچھلے 100-150 سال میں اسلامی لٹریچر میں یہ لفظ آیا ہے، اس لیے کہ جب دنیا میں مختلف جگہوں پہ انقلابات آئے تو اس لفظ کو ہم مسلمانوں نے بھی اختیار کیا، ہمارے بڑوں نے اختیار کیا اور بڑی بڑی شخصیات نے اختیار کیا، تو یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کے معنی جاننے ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے معنی کی طرف آنے سے پہلے ایک بات چھوٹی سی اور عرض کر دوں، تمہیدی نوعیت کی ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نئے لفظ کا جو ہماری دین کی روایت میں موجود ہی نہیں ہے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب اپنا پیغام لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو ان کی زبان میں سمجھاتے ہیں، ان کے اسلوب میں سمجھاتے ہیں۔ عربوں پر قرآن مجید اتارا تو عربی زبان میں بنا کے اتارا ہے، اور اگر انہوں نے تورات یا انجیل اتاری تو عبرانی زبان میں اتاری، وہ عربی میں نہیں اتاری، وہ ان لوگوں کی زبان میں اتاری جن پر کہ وہ اتاری گئی۔ تو معاشرے میں جو اصطلاحات مروج ہوتی ہیں، جو تصورات رائج ہوتے ہیں، بات انہی کے ذریعے سے سمجھائی جا سکتی ہے۔ ہماری وہ اصطلاحات جو اس کے مقابل تھیں ان کو اگر بیان کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بات سمجھانے میں آدھے سے پونا گھنٹہ لگ جائے، اور ایک مروج اصطلاح جس سے لوگ واقف ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ لفظ بول کر تو وہ سارا مفہوم 2 منٹ میں دوسرے تک منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں پھر کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ ظاہر ہے کوئی بھی متبادل لفظ آپ کے کسی جو آپ کا دینی تصور ہے اس کی کامل طور پر ترجمانی نہیں کر رہا ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک لفظ بڑا عام ہے، مستعمل ہے، جمہوریت کا لفظ، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت عین اسلامی ہے، تو اسلام میں اس کے لیے جو لفظ ہے پہلے سے موجود وہ شورائیت کا لفظ ہے۔ تو اب شورائیت اور شے ہے، جب جمہوریت کا لفظ بولیں گے تو جمہوریت میں کچھ غلط تصورات بھی ہیں جو اس کے ساتھ ہی چلے آئیں گے، تو پھر کلیئر کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو انقلاب کا لفظ ہے اس کے ساتھ جو غلط تصورات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں خون خرابے کا تصور بھی ہے، اس میں مار دہاڑ کا تصور بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم نے قریب ترین زمانے میں ایران کے انقلاب کا سنا تھا، ایران میں انقلاب آیا تو پھر یہ بھی روزانہ سنتے تھے آج اتنے آدمی قتل کر دیے گئے، آج اتنے آدمی مار دیے گئے۔ تو انقلاب کے لفظ کے ساتھ یہ خون خرابے کا اور جنگ و جدال کا اور قتل و غارت گری کا تصور اور فتنہ فساد کا تصور بھی ساتھ ہی چلا آتا ہے۔ تو بہرحال اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ذرا سمجھنا چاہیے کہ انقلاب اصلاً کہتے کسے۔ ایک اور مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی تعلیمی انقلاب آ گیا، کراچی میں سڑکیں نہیں بن گئی ہیں تو انقلاب آ گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی ووٹ کسی کو زیادہ مل جائیں کسی پارٹی کو تو وہ کہتے ہیں انقلاب آ گیا۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اہل علم انقلاب کا لفظ کن معنی میں استعمال کرتے ہیں پہلے اسے سمجھ لیا جائے۔ تو انقلاب کا بنیادی معنی تو تبدیلی ہی ہوتا ہے، چینج، لیکن یہ تبدیلی کسی خاص شعبے میں ہوتی ہے جسے انقلاب کہتے ہیں۔ مثلاً اگر تعلیم کا نظام بدل دیا جائے تو اسے انقلاب نہیں کہتے۔ مثلاً یہ کہ اگر کچھ ایک پوری کی پوری قوم شرک چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لے تو اسے انقلاب نہیں کہتے۔ تاریخ میں ہوا ہے، سلطنت روما پوری کی پوری کرسچن ہو گئی سن 300 عیسوی میں، اسے انقلاب کوئی نہیں کہتا۔ انقلاب کہتے ہیں جب انسانی جو زندگی کے اجتماعی گوشے ہیں، یعنی اس کا جو سیاسی نظام ہے یا جو اس کا معاشی نظام ہے یا جو اس کا سماجی نظام ہے، سیاسی معاشی سماجی نظام میں بنیادی قسم کی تبدیلی آئے تو اسے انقلاب کہتے ہیں۔ بنیادی تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ بادشاہت کا نظام تھا تو اس کی جگہ جمہوریت آ گئی، بنیادی تبدیلی ہے، یہ انقلاب ہے۔ کسی جگہ پر انفرادی ملکیت کا تصور تھا معاشی میدان میں، وہ انفرادی ملکیت کا سارا تصور ختم ہو کے اجتماعی ملکیت کا تصور آ گیا، یہ انقلاب ہے جو روس میں آیا ہے، اور وہ انقلاب تھا جو فرانس میں آیا ہے۔ تو اس سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ یا تو سیاسی میدان میں بنیادی قسم کی تبدیلی آئے، یا معاشی میدان میں بنیادی قسم کی تبدیلی آئے، یا سماجی میدان میں بنیادی قسم کی تبدیلی آئے، تو اسے ہم کہیں گے جی کہ انقلاب آ گیا۔
اس معنی میں معلوم تاریخ جو ہمارے بالکل قریب ترین کی ہے اس میں ہم فرانس کے انقلاب سے واقف ہیں اور روس کے انقلاب سے واقف ہیں. لیکن ذرا ہم اگر پیچھے چلے جائیں، آج سے 1500 سال پیچھے چلے جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے تھے تو اس نے تینوں شعبہ زندگی میں تبدیلی لائی تھی. ویسے تو پوری زندگی بدل دی تھی، لیکن ہم انقلاب کے موضوع کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. سیاسی نظام بھی تبدیل ہو گیا تھا، معاشی نظام بھی بدل گیا تھا، سماجی نظام بھی بدل گیا تھا. تو ویسے تو عقائد بھی بدل گئے تھے، مناسب میں عبودیت بھی بدل گئے تھے، سماجی رسومات بھی بدل گئے، ہر شے بدل دی تھی. اور یہ تبدیلی بھی کیسی تھی کہ دیکھیے ذرا سوچئے کہ بادشاہ ایک نظر آنے والی شے ہے، اس سے آپ نے اقتدار لے کے عوام کو دے دیا، وہ بھی نظر آنے والی چیزیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اقتدار لے کر اللہ کو دے دیا، جو نظر ہی نہیں آتا ہے. تو بہت بڑی بنیادی تبدیلی ہے نا، یہ چھوٹی سی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک بڑی عظیم تبدیلی ہے کہ حاکمیت نہ عوام کی نہ بادشاہوں کی، حاکمیت تو اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح آپ انقلاب روس کو اگر سامنے رکھیں تو اس میں تصور کیا تھا جی؟ فرد کی انفرادی ملکیت ختم، یہ اجتماعی ملکیت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تصور دیا؟ نہ فرد کی ہے نہ اجتماعیت کی ہے، ملکیت تو اللہ کی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تمہارے پاس تو امانت ہے بھائی، تم مالک ہو ہی نہیں. تم سے تو یہ بھی پوچھا جائے گا خرچ کہاں کیا، اس جسم کے مالک نہیں ہو، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اسے تم اپنی جان خود سے نہیں لے سکتے، اپنی انگلی اپنی مرضی سے نہیں کاٹ سکتے. یہ سب تمہارے پاس امانت ہے. تو جس کی امانت ہے وہ پوچھے گا اس پر غلط تصرف کیوں کیا تھا، اس کی ضرورتوں کا لحاظ کیوں نہیں کیا تھا، اس کے جو تقاضے تھے وہ کیوں نہیں پورے کیے تھے، یہ بھی پوچھے گا. اور یہ بھی کہ یہ اپنی مرضی کیوں اس پہ چلائی تھی، اس پہ میری مرضی کیوں نہیں نافذ کی تھی. تو بہرحال امانت کا تصور، یعنی ملکیت کی جگہ پہ امانت کا تصور دینا اور حاکمیت کی جگہ پہ خلافت کا تصور، نیابت کا اور جان نشینی کا اور وائسرنسی کا تصور دینا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو یہ بڑا بنیادی نوعیت کا جو ہے وہ تبدیلی تھی. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ وہاں عورتوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. تو وہ تو پورا یوں سمجھے کہ بالکل اتنا بڑا انقلاب کہ جن کو آپ انسان ہی نہیں سمجھ رہے ان کا وراثت میں حصہ مقرر کر دینا، ان کے لیے باقاعدہ حقوق کا تعین کر دینا. یہ تو آج بھی شاید جو بڑی برابری کے دعوے ہیں اور آزادی کی باتیں ہیں تو بات وہاں تک تو نہیں پہنچی تھی جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام و مرتبہ اور جو حیثیت عطا کر دی تھی. تو تینوں شعبہ زندگی میں جو بنیادی نوعیت کی تبدیلی لائی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی تھی، اور توحید کی بنیاد پہ لائی تھی. جو بنیادی نظریہ تھا وہ کیا تھا؟ توحید. تو جس طرح لا الہ ہے اسی طرح لا خالق الا اللہ، سوائے کوئی خالق نہیں ہے سوائے اللہ کے. اسی طرح کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے. اسی طرح کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ تھا وہاں. لیکن یہ کہ یہ وہاں پہ اتنا ظاہر نہیں ہوا. کیوں؟ کہ وہاں پہ جو ظاہر شے تھی وہ بت تھی، لہذا وہاں پہ وہ بتوں کی نفی اور بتوں کی تبدیلی اور وہ چیز زیادہ اجاگر ہو کے سامنے آ گئی. ہمارے دور میں بت بدل گئے ہیں، یہ اس بات ذہن میں رکھیے. آج جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج وہ والے بت نہیں رہے، لات عزا منات نہیں ہیں، اب نئے بت ہیں. علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی ہے روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے تریشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بت بدل گیا. تو آج کے زمانے میں انقلاب اگر لانا ہے تو اس انقلاب کی دعوت کوئی اور ہوگی، اور وہ جو دعوت ہے آج کا انسان اپنا حاکم خود بن کے بیٹھا ہوا ہے. سب سے بڑی گمراہی آج کی جو ہے وہ انسانی حاکمیت کا تصور ہے. اس کو یہ بتانا تم حاکم نہیں ہو، حاکم تو اللہ کی ذات ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری. یہ بات جب ہم کہتے ہیں تو ایک دم کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اجنبیت کی جھریاں نہیں نظر آتی ہیں، وہ پھریرے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اجنبیت محسوس ہونی شروع. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟
اسلام ان کی نظر میں تو یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، آپ حج کریں، آپ عمرے کرنے کے لیے جایا کریں، آپ اپنی داڑھی ایک خاص حد تک بڑھا لیں، پائنچے اونچے رکھیں، یہ تو اسلام ہے۔ آپ کہیں بھائی سیاسی نظام میں یہ اصلاح ہونی چاہیے، تو معلوم ہوگا کہ آپ تو کچھ اضافی بات کر رہے ہیں، یہ اجنبی بات ہے، یہ تو فلانے نے نہیں کی، یہ تو ہم نے سنی نہیں، یہ نئی بات ہے۔ اسی طرح جب آپ کہیں یہ جو اسلام ہے اس میں سود حرام ہے، تو نیچے سے لے کے اوپر تک ہر طرف کان کھڑے ہو جاتے یا نہیں ہو جاتے؟ جاگیرداری نہیں ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا نا، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، ذرا الفاظ سنیے، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں جاگیرداری نظام ہے، آپ یہ بات کہتے ہیں تو وہی لوگ جو چندے دے کر مذہبی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ نہ صرف چندے بند کر دیتے ہیں بلکہ انہیں اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو معرض انقلاب میں ہے، یہ تو کوئی نئی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بیچ میں 1200-1300 سال گزرے ہیں نا، اس میں اسلام اس انقلابی فکر سے نیچے اتر کر ایک مذہبی فکر کے طور پر باقی رہ گیا۔ بادشاہ آ گئے، بادشاہوں نے اسی جاگیرداری نظام کو ترویج دی ہے، اور کیونکہ اس کے بغیر ان کی بادشاہت چل نہیں سکتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ ساری خرابیاں آ گئیں جو قیصر کے ہاں ہوتی تھی اور جو کسریٰ کے ہاں ہوتی تھی، وہ مسلمانوں میں درائیں۔ اور اسلام پر اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ اگر نواسہ رسول بھی ہیں تو گردن آپ کے جو ہے وہ تن پر نہیں رہے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ نمازیں تو لوگ پڑھتے تھے نا، روزے تو رکھتے تھے، جسے آپ شریعت کہتے ہیں اس سب پر عمل ہوتا تھا۔ یہ نظام کی سطح پہ، توحید کی سطح پر، اس انقلابی سطح پر جو ہے وہ تبدیلیاں آ گئی تھیں، اس کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے اور گردن گئی۔ تو اب اگر آپ نے جینا ہے تو اس سے کم تر جی سکتے ہیں اسلام پر۔ آپ توحید کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، آپ توحید پر کلام کر سکتے ہیں، آپ توحید پر بحثیں کر سکتے ہیں، صفات کی بحث کر سکتے ہیں کہ عین ذات ہے کہ غیر ذات ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ توحید پر مبنی ایک نظام کی بات کریں گے تو قابل گردن زدنی ہیں۔ ابھی میں بش کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں کوئی پیوٹن کی اور مودی کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خود مسلمان جب غالب تھے اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پہلے صدی ہجری میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دین بگڑ گیا ہے۔ وَمَا أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ، دین میں فساد پیدا نہیں کیا مگر بادشاہوں نے پیدا کیا۔ وَأَخْبَارُهَا سَوْءٍ وَرُهْبَانُهَا، اور یہ جو دنیا دار علماء ہیں اور جو پیر ہیں انہوں نے پیدا کیا ہے۔ دین بگڑ گیا ہے، وہ دین نہیں رہا۔ یہی خبر دی تھی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، بدأ الاسلام غریباً، اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ان قریب یہ لوٹ کر واپس اجنبی ہو جائے گا۔ مذہب اسلام باقی رہے گا، دین اسلام تو اجنبی ہو جائے گا۔ تو بہرحال وقت گزرتا گیا، اللہ کے اپنے منصوبے تو مکمل ہو کے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کا پہلے سے ہی ارادہ تھا، منصوبہ تھا، تدبیر تھی، اللہ کے پلان میں موجود تھا۔ اس زمین پر قیامت کے آنے سے پہلے کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک ارادہ کر لے تو اس کے اسباب بھی تو مہیا کرتے ہیں نا، اس کی صورتیں بھی تو جمع کرنا، اس کی ساری تدبیر کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو یہ پچھلے 400 سالوں میں دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، ان تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک امکان پیدا ہوا، لوگوں کے ایسے مسئلے کھڑے ہوئے، ایسے مسائل نے جنم لیا کہ جن کو حل کرنے کی انسان نے جتنی بار بھی کوشش کی، منہ کی کھائی، اس سے حل نہیں ہوئے۔ وہ کھیر ٹیڑھی سے ٹیڑھی ہوتی چلی گئی، اور ایک ٹھوکر کھا کے جب وہ تھوڑا سیدھا ہوتا ہے تو پھر تھوڑے عرصے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اس میں بھی کوئی غلطی تھی۔ بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کروڑوں انسان مرتے ہیں تو ایک تبدیلی آتی ہے، ایک انقلاب آتا ہے، پھر اس میں بھی کوئی نہ کوئی نقص نکل آتا ہے۔ تو یہ انسان گویا ٹھوکریں کھا کے، ٹکریں مار کر اور افراط و تفریط کے دھکے کھاتا ہوا کہیں آگے بڑھ رہا ہے۔ آگے کدھر بڑھ رہا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہیں اور نہیں بڑھ رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بے روید آرزو،
یہ جو سامنے ہمارے دنیا پھیلی ہوئی ہے، اس میں اگر کوئی بھی روشنی ہے، کوئی اچھائی ہے، کوئی خوبی ہے، یہ سب کی سب نوع انسانی کے لیے دین ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یا تو نوع انسانی نے اس کو مستعار لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا ابھی بھی محمد رسول اللہ کی تلاش ہی میں ٹکریں یہ جو لگ رہی ہیں، یہ کیوں لگ رہی ہیں، ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کو انسان تلاش کر رہا ہے۔ ان مصطفیٰ کو ماننے والے ہم، ان کی محبت کے دعوے کرنے والے ہم، لیکن یہ کہ ان کے اس دین کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک طرف ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہود اور ہنود اور عیسائی اور نصارہ ہمارے دین کے دشمن ہیں، دوسری طرف نوع انسانی کے دل کے اندر اسی نظام عدل اجتماعی کی خواہش انگڑائی لے چکی ہے۔ یہ عصر حاضر کا تقاضا ہے، بلکہ اسی سے مجھے یاد آیا کہ اقبال نے یہ بات بھی کہی ہے کہ شیطان کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس کے کارندے کہتے ہیں کہ یہ جو روس کا انقلاب آیا یہ ہمارا توڑ پھوڑ کر دے گا، وہ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، فرانس کے انقلاب سے بھی ہمارے نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ مزدقیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے، کل اگر مجھے کوئی خطرہ ہے تو یہ کمیونزم سے نہیں ہے، اسلام سے خطرہ ہے۔ ایک طرف خطرہ اسلام سے ہے، دوسری طرف خطرہ اس امت کے کچھ افراد سے، پوری امت سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں خال خال وہ بھی ہیں جو ظالم عشق سحرگاہی سے وضو کرتے ہیں۔ جہاں تک امت کے مجموعی تصورات کا یا مجموعی عمل کا تعلق ہے، اس کا بھی ایک نقشہ ہے جو شیطان کھینچتا ہے کہ جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ یہ جو امت ہے یہ قرآن کی، ویسے تو قرآن انہی کے پاس ہے، اس کو چومتے بھی یہ سب، لیکن اس کا حق ادا کرنے والے نہیں ہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ وہی جو مغرب کی سرمایہ دارانہ نظام ہے جمہوری، وہی سرمایہ داریت بندہ مومن کا دین بھی ہے، اس کا دین اسلام نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ آج کے پیر بھی روشنی، رمق، معجزہ کرنے والے نہیں ہیں، کرامات دکھانے والے نہیں ہیں، بھائی یہ بھی وہی سرمایہ داری میں اور اپنے مال بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دین مصطفیٰ کہ جو ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور جو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یہ وہ والے پیر نہیں ہیں، یہ وہ والے علماء نہیں ہیں، یہ وہ تو اب مسلمان بھول چکے۔ تو اس امت سے بحیثیت مجموعی بطور جماعت مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ افراد ہیں جو ذرا سیانے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان سے میں ایک خطرہ محسوس کرتا ہوں، اور اسلام کی آئیڈیالوجی سے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، عملاً کہیں بھی نہیں ہے، اس سے ایک خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ تو اب آپ سوچئے کہ وہ جب یہ ساری باتیں کہہ چکا تو اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ اصل خطرہ کہاں سے ہے؟ لیکن ایک طرف یہ بات ہے نا کہ یہ مسلمانوں کا تو یہ حال ہے، لیکن عصر حاضر کے یہ جو تقاضے ہیں، یہ جو انسان ٹھوکریں کھا کھا کے آگے بڑھ رہا ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف آشکارا نہ ہو جائے شرع پیغمبر کہیں، یہ شرع پیغمبر محمد رسول اللہ کے دین کا یہ پہلو کہیں لوگوں پر آشکارا نہ ہو جائے، ٹکریں کھا کے تجربات سے وہاں تک نہ پہنچ جائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ تو انقلابی فکر سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا کلمہ، ہمارا نظریہ توحید آج کے دور کے مسائل کا سیاسی، سماجی، معاشی جو حل پیش کرتا ہے، جو عنوان ہوگا وہ ہوگا انقلابی فکر۔ یعنی انقلابی فکر کوئی ملک بنا لینے سے بروئے کار نہیں آ جاتی، نعرہ انقلاب کا لگا دینے سے نہیں آ جاتی۔ انقلابی فکر کہیں گے توحید کے نظریے کے مطابق آج کے سیاسی مسائل، آج کے معاشی مسائل، آج کے سماجی مسائل کا حل توحید کے نقطہ نظر سے پیش کرنا، یہ در حقیقت آج کے دور کے اعتبار سے ایک انقلابی فکر کہلائے گی۔ اب اس میں موٹی موٹی باتیں اگر میں عرض کروں تو کیا فرق واقع ہوگا توحید کے اعتبار سے آج کے دور میں کیا تبدیلیاں کی جائیں تو وہ اسلامی سوچ بن جائے گی، اسلامی نظام بن جائے گا، اسلامی فکر بن جائے گی، یا اسلام کی انقلابی فکر بن جائے گی۔ دنیا میں اس وقت راج تو یہ ہے کہ حاکمیت عوام کی ہے،
اس میں تو بس ایک تبدیلی کی ضرورت ہے جو میں نے بتا دیا کہ حاکمیت اللہ کی ہے، عوام کے لیے اللہ نے نیابت رکھی ہے، خلافت رکھی ہے اپنی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو خلیفہ وہ ہوتا ہے جیسے کسی کا حکم نافذ کرنے والا، جیسے وائسرائے ہوتا تھا ہندوستان میں کہ بادشاہ تو انگلستان میں ہے، ملکہ ہیں، اس کے حکم کی تنفیذ ہندوستان میں وائسرائے کر رہا ہے۔ تو گویا انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وائسرنسی رکھی ہے، اور یہ جو وائسرائے ہوتا تھا ظاہر ہے اسے پیغام تو آتا تھا نا ملکہ کے پاس سے، خطوط جاتے تھے، خطوط آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں خلافت رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو چنا تھا جن کو نبی کہتے ہیں۔ ان نبیوں کے ساتھ اللہ کا رابطہ تھا، جبریل آتے تھے، جبریل جاتے تھے۔ ویسے تو اللہ براہ راست بھی رابطہ رکھتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے ایک واسطے سے بھی رابطہ رکھا ہوا تھا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اللہ کے آرڈرز، کمانڈمنٹس جبریل لے کے آتے تھے۔ یہ چنیدہ لوگ جو اللہ نے معمور کیے ہوتے تھے، اپوائنٹ کیے ہوتے تھے اس کام پر، یہ اللہ کے ان فیصلوں کی تنفیذ کرتے تھے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے نبوت ختم ہو گئی۔ یہ نبوت کے ختم ہونے کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، یہ صرف عقیدہ ہی تو نہیں ہوتا نا کہ جی نبوت ختم ہو گئی۔ جب نبوت ختم ہو گئی تو اس کے بعد کچھ آخر اس کی امپلیکیشنز بھی تو ہیں نا، اس کے کوئی لازمی تقاضے بھی ہیں۔ ان لازمی تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ اب خلافت شخصی نہیں ہے۔ اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں خلیفہ ہوں؟ میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے، کوئی اللہ کو حکم مجھے دیتے ہیں، تو میں نہیں کہہ سکتا، تو آپ میں سے کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا تو کسی قبیلے کا چیف کیسے کہہ سکتا ہے؟ قبیلے کا کوئی سربراہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو کل اگر قبیلے کا سربراہ نہیں کہہ سکتا تھا تو آج کسی محکمے کا چیف بھی نہیں کہہ سکتا، جس کا مطلب ہے یا کسی گروہ کا کوئی جتھا بنا لیا کسی نے، اسلحے کے زور پر وہ چڑھ جائے اور کہے جی جو ہمارا کمانڈر ہے وہ سب کا خلیفہ ہے، کیسے ہوگا یہ؟ تو خلافت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی فرد کو منتقل نہیں ہوئی ہے، خلافت اللہ تعالیٰ نے مسلم امہ کو عطا کی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، رسول تھے جو تم پر گواہ بنے، وہ اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا۔ اب رسول کے بعد وہ اپوائنٹمنٹ اللہ نے امت مسلمہ کی ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے، سب کو چنا ہے۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے وارث کر دیا اپنی کتاب کا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا۔ بندے تو 6 ارب ہیں، ان میں سے 1.5 ارب جو چنیدہ مسلمان ہیں ان کو اللہ نے چن لیا۔ اب یہ ہیں در حقیقت اللہ کی طرف سے معمور، اپوائنٹڈ، یہ اپنے اندر سے کسی کو خلیفہ چنیں گے۔ اب باریک سا فرق ہے، آج دنیا تصور یہ رکھتی ہے کہ حاکمیت عوام کی ہے، عوام اپنے اندر میں سے کسی کو حاکم بنا کر اپنی حاکمیت اس کو منتقل کر دیتے ہیں، تفویض کر دیتے ہیں، اس کو سونپ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے یا صدر بن جاتا ہے، وہ ہمارے بیاف پہ حاکمیت کر رہا ہوتا ہے۔ یہی تصور ہے خلافت کا کہ خلافت ہے امت مسلمہ کی۔ مسلمان آپ اپنے میں سے جس کو چن کر اپنے مشورے سے بنا لیں گے خلیفہ، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی خلافت نبی کو ملتی تھی، اللہ کی خلافت ختم نبوت کے بعد منتقل ہوئی امت کو۔ اب اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا، وہ امت کا خلیفہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے تھے؟ یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین۔ خلیفۃ اللہ کبھی سنا آپ نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلا نقطہ ہے۔ خلافت کی باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں، اتنی چھوٹی سی ایک بات ہے وہ بھی نہیں پتہ ہوتی، لیکن یہ بڑی بنیادی بات ہے، اور یہ جو بھی ہمارا سیاسی فکر ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہم بات ہے کہ آج اگر کوئی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا تو وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ اللہ کی خلافت اللہ نے مسلمانوں کو منتقل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ چیزیں آج لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ ذرا سوچئے، جب ہم خلافت کا لفظ بولتے ہیں، ہم چاہتے ہیں دنیا میں اسلام غالب ہو، چاہتے ہیں نا،
تو لوگوں پر غالب ہوگا تو انہیں سمجھائے بغیر غالب ہو جائے گا، ڈنڈے کے زور پہ ہو جائے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی طاقت ہے مودی کی، اس نے ایک بل قانون بنا کر پاس کیا، عوام سڑکوں پر آ گئی، اب مصیبت کھڑی ہو گئی ان کے لیے یا نہیں کھڑی ہوگی؟ تو ڈنڈے کے زور پہ تو آج کچھ بھی نہیں ہو سکتا، طاقت عوام کے پاس آ چکی ہے، ڈنڈے کے زور پر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب عوام کو سمجھانا پڑے گا، ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، قائل کرنا پڑے گا، بات ان کے سمجھ میں آئے گی، ان کی مرضی ہوگی تو تب آگے کام چلے گا۔ تو انہیں سمجھانے کے لیے یہ باتیں آج صرف نعرے لگانے سے اسلام آ جائے گا یا یہ باتیں سمجھانی بھی پڑیں گی ان کو؟ تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم جب سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس کی اساسات کیا ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بیسک فلسفی کیا ہے۔ تو یہ خلافت تو اصل میں اللہ کی ہے، جو اللہ پہلے نبیوں کو دیتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اس نے امت کو دی ہے۔ اب اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو امت کا خلیفہ ہوگا، نہ کہ اللہ کا خلیفہ۔ دوسری بات یہ کہ قانون سازی جو ہوگی، ہم نے حاکم تو اللہ کو مان لیا ہے، لیکن اس کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ اس علاقے میں کوئی قانون جہاں پہ مسلمانوں کا غلبہ ہے، کوئی قانون اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابل، متصادم، متضاد، اس کے برعکس، اس کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی بھی قانون اگر ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ کالعدم ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ آپ جہاں پہ نہ قرآن کا کوئی حکم موجود ہے جس بارے میں، یا نہ سنت سے رہنمائی موجود ہے، وہاں امر و حکم ہے اپنی بامی مشاورت سے، بے شک اکثریت سے مسلمان ہیں تو ان کی اجماع آخر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اجماع کا لفظ سنا ہے نا، جس پہ مسلمان جمع ہو جائیں، تو وہ مسلمان اہل علم ہوں یا جو بھی ہوں، جب وہ اکثریت کی بنیاد پر ہی وہ جب جمع ہو جائیں گے، اجماع ہو جائیں گے، ان کا ایکا ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا، تو تبھی اجماع ہوگا نا۔ تو یہ تو ہمارا اس سے بن جاتا ہے سیاسی نظام، یہ ہمارے انقلابی فکر کا ایک گوشہ جو ہے ہمارے سامنے آ گیا۔ اب دوسری بات ذرا سوچئے معاشی نظام کے حوالے سے، میں نے صرف دو باتیں آپ کے سامنے کی تھی، وہ دو ہی سامنے رکھنے ہیں۔ پہلی بات یہ اصول کے درجے میں ہم نے مانا کہ ملکیت ہر شے کی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو جو میرے پاس مال ہے نا، اصلاً تو یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، اس کا میں مالک نہیں ہوں، مالک اللہ ہے۔ اس مال میں سب سے بہترین طرز عمل تو میرا یہ ہوگا کہ جو میری ضرورت سے زیادہ ہے وہ میں سارا اللہ کی راہ میں ابنائے نو پر خرچ کر دوں، لوگوں کی خدمت کروں۔ یسالونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل العفو، نبی ان کو بتا دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے سارا خرچ کر دو۔ آپ نے اپنا کام پورا کر لیا، باقی اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو ہمیں بہت یاد ہوتی ہیں، یہ بھی ایک سنت ہے، آپ نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کبھی اتنا پیسہ جمع ہی نہیں ہوا کہ جس پر زکوٰۃ دیتی۔ وہاں تو سنت تو یہ تھی، اپنے خرچے پورے کیے، جو فالتو ہے رات کو اللہ کی راہ میں بانٹ کر، چادر جھاڑ کر گھر جاتے تھے، گھر کبھی کچھ نہیں لے کے گئے۔ تو یہ بھی تو ایک سنت ہے نا۔ لیکن یہ کہ اس سنت پر سب تو نہیں عمل کر سکتے، کس کا اتنا جگرا ہے، کس میں اتنا یارہ ہے کہ یہ کر لے، یہ تو کوئی خال اکا دکا ہی کر سکتے۔ تو قانون کی سطح پر اسلام نے کیا بات کی ہے کہ جس کے پاس مال ایک خاص نصاب سے 1 سال تک رہے گا، اس سے 2.5% زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور جو ٹیکس ہیں زکوٰۃ کے علاوہ، وہی صاحب نصاب پر تو لگ سکتے ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر نہیں لگ سکتے۔ فرق آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ آج ہمارے ہاں جو جنرل ٹیکس لگتے ہیں نا، مطلب سیل ٹیکس لگ گیا، یہ ٹیکس لگ گیا، وہ ٹیکس، جو مختلف ٹیکس لگتے ہیں، یہ سارے غریبوں کو بھرنے پڑتے ہیں۔ یہ سارے غریبوں کو، ماچس پر ٹیکس ہے تو مزدور بھی بھرے گا یا نہیں بھرے گا؟ یہ بجلی پر ٹیکس ہے، ہر شخص بھرے گا یا نہیں بھرے گا؟ جس کو روٹی میسر نہیں ہے اس کو بھی بھرنا پڑے گا یہ ٹیکس۔ اسلام میں جو ٹیکسوں کا نظام ہے اس میں کیا ہوگا؟ صرف نصاب والا ہی ٹیکس دے گا، اور ان سے لے کر یہ خرچ کہاں کیا جائے گا؟ اے سی صاحب کی لمبی گاڑی خریدی جائے گی، ان کی کوٹھی کا رنگ روغن کیا جائے گا، یا ڈی سی صاحب کے جو ہے گھر کی تزئین و آرائش کی جائے گی، یا یہ کہ وزیروں اور مشیروں اور حکمرانوں کے للو تللو میں یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا؟ جو گورنمنٹ عہدے دار ہے اس کا لیونگ سٹینڈرڈ، شہر جو بھی اس سٹیزنز ہیں ان میں سے جو سب سے کمزور آدمی کا لیونگ سٹینڈرڈ ہوگا اس کے برابر ہوگا۔
یہ مثال حضرت عمر نے قائم کی یا نہیں؟ گندم کی روٹی کھا لیجئے، نہیں، میری مملکت میں جب تک تمام لوگوں کو گندم کی روٹی میسر نہیں آ گئی میں بھی گندم کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ بھی تو سنت ہے نا، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ کتنوں کو یاد ہے؟ اور آج اس کا انسان متلاشی ہے یا نہیں؟ یہ تو ذرا آپ دنیا کو کر کے تو دکھائیں نا، پھر آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کی طرف آؤ، لوگ خود اسلام کی طرف آئیں گے۔ آپ کے اسلام میں اتنی طاقت ہے، لیکن وہ اسلام ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو سارا جو آیا ہے پیسہ، ریونیو اکٹھا ہوا ہے زکوٰۃ سے، یہ خرچ کہاں ہوگا؟ ظاہر ہے حکومتی اعمال پر تو نہیں خرچ ہوگا، وہ مال پر جو وہ تو ان کو تو ایک کمتر سطح پہ رہیں گے، وہ یہ سارا غریبوں پر خرچ ہوگا۔ اچھا صرف یہی ہے؟ نہیں، یہ زمینیں کس کی ہیں؟ اور خاص طور پہ خراجی زمینیں، وہ علاقے جو مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے، وہ بھی بیت المال کی ملکیت ہیں۔ یہ اگر تقسیم کی جائیں گی لوگوں میں، یہ نہیں کہ تمہاری ملکیت ہے، ملکیت عوام کی ہے، ملکیت حکومت کی ہے، ملکیت بیت المال کی ہے۔ جن کو دی جائیں گی ان سے خراج لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ان کے جاگیرداروں کے اللہ تللے ہوں اور کوٹھیاں بن رہی ہوں، بلکہ یہ کہ وہ تو جائے گا قوم کے بیت المال میں۔ تو یہ سارا جو اس کے نتیجے میں ذرا آپ سوچئے نا، خوشحالی کتنی آئے گی۔ روٹی کپڑا مکان کیا چیز ہے؟ تعلیم اور علاج بھی مل سکتا ہے سب لوگوں کو، تمام بنیادی ضرورتیں ریاست کی طرف سے۔ اچھا یہ بھی ضمنی طور پہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان جب اس طرح بے فکر ہوتا ہے نا اپنے معاش سے، اپنے مستقبل سے، اب وہ دل لگا کے اللہ کو بھی یاد کرتا ہے۔ اب صحیح معنی میں اس کو، یعنی وہ آدمی، بچے بھوکے ہوں کسی کے، وہ روٹی تلاش کرنے نکلے گا یا نماز کے لیے کھڑا ہوگا؟ اور کھڑا بھی ہوگا تو اس کا دل بھی لگے گا۔ ہمارے اتنے لوگ یہ کہتے ہیں نا کرپشن ہو گئی، یہ ہو گیا، لوگ دین کی طرف نہیں آتے، بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ بھائی جہاں تقسیم دولت کا نظام غیر مساویہ نہ ہو، وہاں انسان ڈھور ڈنگر بن جاتے ہیں۔ جب ڈنگر بن گئے ہوں تو پھر ان کو کون سی بڑی باتوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف، اعلیٰ چیزوں کی طرف آپ بلائیں گے؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فقر ایک ایسی شے ہے انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ تو آسانی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو غم روزگار سے آزاد کرو تاکہ وہ یکسو ہوں جو ہے اپنے جو خودی کی تعمیر کی طرف، اپنی سیرت کی تعمیر کی طرف، اپنے بلند اخلاق کی طرف۔ اس کے بغیر تو پھر کرپشن ہوگی، جھوٹ بھی بولیں گے، جس کو اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہوں تو وہ تو ہر شے کر گزرے گا۔ تو آپ سوچئے یہ وہ چیز ہے جس کی انسانیت تلاش کرتی رہی، پھرتی رہی، گھومتی رہی اور اسی میں ٹکریں کھاتی رہی۔ اب بھی اس میں کئی امبیلنس ہیں۔ تو یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین، تو دنیا میں ان کی رحمت کا مطلب تو یہی ہے نا کہ لوگوں کو ایک ایسا نظام حیات دیا جائے جو ان کے لیے امن کا پیغام لائے، جو ان کے لیے سکون کا پیغام لائے، جو ان کے لیے سہولتیں لے کے آئے، جو ان کے لیے آزادی لے کے آئے، ہر نوع کی غلامی ختم ہو جائے، معاشی غلامی سے بھی آزاد کر دے، افراد پر افراد کی حکومت ختم کر دے، لوگوں پر کے اوپر دوسروں کا جو ہے معاشی جبر ختم کر دے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام مارکس کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، اور یہ کام والٹیر اور روسو کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، اور اگر ان کے لیے چھوڑ کے گئے تھے تو پھر دین کامل کیسے ہوا تھا؟ اسی طرح سمجھ لیجئے سماجی سطح پر آج دنیا میں ویسے ایک نعرہ بڑا اچھا ہے، عورتیں اور مرد بالکل برابر ہیں، شانہ بشانہ ہیں۔ بات ایسی پرکشش ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ بڑا ظالمانہ نعرہ ہے۔ برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریاں، حقوق، فرائض برابر ہیں۔ آپ سوچئے دونوں افراد ہیں نا، مرد بھی اور عورت بھی، نئی نسل کی پرورش، افزائش کس کے ذمہ ہے؟ مطلب 9 مہینے حمل کون اٹھاتا ہے؟ پھر 2 سال اسے دودھ کون پلائے گا؟ اس کی ساری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ عورت نا۔ یہ کام مرد تو کر ہی نہیں سکتا، اس کی وہ کیپیبل ہی نہیں ہے۔ وہ تو آپ سائنس بہت ترقی کر گئی ہے تو ابھی بہرحال مرد پریگننٹ تو نہیں ہوئے نا، یہاں تک تو نہیں پہنچی، تو پھر برابری کیسے ہوگی؟
ایک فرد کے اوپر آپ نے اضافی بوجھ لادا ہوا ہے، آلریڈی فطری بوجھ ہے اس کے اوپر. اب اسے آپ کہو کہ جتنا میں کما کے لاتا ہوں اتنا تم بھی کما کے لاؤ، یہ برابری ہے یا ظلم ہے؟ ایک فطری کام، اس کی اضافی ذمہ داری، اور اوپر سے آپ نے یہ کام بھی لاد دیا. اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے شادی کی ہے، نان نفقہ لائیے، اس کی دال روٹی پانی کا بندوبست کیجیے، اور فقیرنی کی طرح نہیں، فی المعروف، جو آپ کے گھر کا سٹینڈرڈ ہے، جو آپ کے خاندان کا سٹینڈرڈ ہے، جو آپ کے برادری کا سٹینڈرڈ ہے، اس کے مطابق کیجیے. تو اس کا کپڑوں کا بندوبست کرنا، اس کے روٹی کا بندوبست کرنا، اس کی چھت کا بندوبست کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. باقی یہ کہ اگلی نسل کی پرورش اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ کام بانٹا ہوا ہے، یہ تقسیم کار ہے، یہ برابر نہیں ہے. ایک فرد کو اللہ نے ایک کام دیا ہے اور اس کام کے مطابق اسے بنایا ہے. دوسرے فرد کو اللہ نے دوسرا کام دیا ہے اور اس کام کے مطابق اسے بنایا ہے. عورت کو اللہ نے وہ حمل بھی اٹھاتی ہے، اس کے قابل بنایا ہے، کیپیبل ہے. وہ دودھ بھی پلاتی ہے، اس کی ضروری جو ہے وہ اجزا بھی دیے ہیں، اعضاء بھی دیے ہیں. اسی طرح اب ایک بچہ جب رونا شروع کر دیتا ہے، مرد کتنی دیر اسے سنبھالے گا؟ یہ تو عورت ہی ہے جو اسے سنبھال. تو اس کو بنایا بھی اسی طرح نا، اس کی نفسیات بھی ویسی ہی بنائی ہے، مرد کی ویسی نہیں بنائی. اسے قوی بنایا ہے، اس میں محنت ہے، وہ زیادہ جو ہے بھاگ دوڑ کے کام کر سکتا ہے. تو جاؤ تم محنت کرو، مزدوری کرو، جیسے بھی کرو، اپنے طاقت استعمال کرو، کما کے لاؤ اور اسے گھر میں کھلاؤ. اسے پروٹیکشن دو. اس نے تخلیق کرنی ہے. تخلیق کار ہمیشہ پردے میں ہوتا ہے. تخلیق کار جو ہے نا، اس کو وہ بازاروں میں گلیوں میں نہیں ملتا ہے. تو یہ تو اس نے تو تخلیق کرنی ہے، یہ تو کریٹ کرتی ہے. لہٰذا اس کو تو بٹھا کے وہ ماحول پرووائڈ کرو جس میں یہ اپنی آرٹ کے جو اسٹیٹ آف آرٹ پیش کر سکے. تو یہ اس کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ محنت مشقت آپ کو کرنی پڑے گی. تو اللہ نے جسے عدل کہا وہ تو یہ. آج دنیا میں عدل کسے کہا؟ برابر ہے. اور یہ برابر اتنی بدترین ایکسپلائٹیشن. یہ تو میں نے ایک پہلو بتایا نا آپ کو. عورت جب باہر نکلتی ہے تو عام طور پہ اسے جو بھی قدر ملتی ہے باہر نکل کر، وہ تو ایک خاص ایج میں ملتی ہے نا، جو 16-18 سال کی عمر سے لے کے 40-45 سال کی عمر تک ہوگا. اس کے بعد اس کی کیا مارکیٹ ویلیو ہے دنیا کے اعتبار سے بات کریں. اسلام میں جب وہ خاندان کا حصہ بن جاتی ہے تو وہ 45 سال میں جا کے سب سے معزز فرد بن جاتا ہے. ماں ہوتی ہے نا، اور اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. اور اسکینڈینیویا میں جا کے دیکھیں تو وہ 45 سال کے بعد اذکار رفتہ شے ہوتی ہے، گلی کی اب فرسودہ. اس کو کوئی گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی کوئی اسے اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اب اس کی وہ حیثیت ختم ہو چکی ہوتی ہے. اب اسے سمجھ آئے گی کہ اصل بات. اب اس عورت کو جا کے کوئی بتائے کہ ارے ہمارا بھی نظام ہے جو یہ والا ہے، اس کو کوئی اور تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جسے ہم اسلامی انقلابی فکر کہتے ہیں نا، یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں ہے. ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ اسلام کوڑے مارتا ہے. ہم نے دنیا کو یہ بتایا یہ سنسار کرتا ہے. ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ اسلام ہاتھ کاٹتا ہے. بھائی پہلے ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، پھر بھی کوئی چوری کرے تب ہاتھ کاٹتا ہے. اس سے پہلے جسے گھر بیٹھ کے پوری پروٹیکشن دے کے، پھر یہ کہ شادی بیاہ کو آسان کر کے، ساری وہاں بھی سہولت پرووائڈ کر کے، 4 شادیوں کی اجازت دے کے اس کے مارے تب سنسار کرتا ہے. تو ہم نے الٹی گنگا بہائی ہے، اس لیے لوگ ڈر گئے ہیں اسلام سے. ہم لوگوں کے فائدے کی بات، آخر دنیا میں جو لوگ بھی اپنا آئیڈیا جو ہے نا وہ سیل کرتے ہیں یا اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ لوگوں کے لیے اس چیز کو قابل قبول بنا کر پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے اسلام کا یہ پہلو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اس کو متعارف کروایا ہے. پھر کہتے ہیں جی لوگ اسلام کے دشمن ہیں. بھائی ہم نے سامنے یہ ایک ڈراؤنا چہرہ رکھا ہے، خوفناک چہرہ رکھا ہے جس سے لوگ ڈر جائیں. وہ شے ہی نہیں رکھی جو لوگوں کے لیے، جو ان کی سہولت کی والی ہو، ان کے لیے فائدہ مند ہو، ان کے دل کو پکارنے والی ہو. تو بہرحال ہم تو ایک امت سے قوم بن گئے. قوم ہوتی ہے نا، اس کو اپنے حقوق کا بڑا خیال ہوتا ہے.
میں صرف آپ کو مثال کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں. یہاں پہ میں ایک عرصہ 88 سے پہلے یہاں رہ کے گیا ہوں. سب سے بڑا جھگڑا یہ ہوتا تھا یہ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے یا کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے. سندھی کہتے تھے نہیں ختم ہونا چاہیے، مہاجر کہتے تھے ختم ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں پتہ تھا وہ اگر کوٹا سسٹم ختم ہوگا تو میرٹ پر زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہ آئیں گے. سندھ والوں کو پتہ تھا ہم نہیں آئیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں کوٹا سسٹم ٹھیک ہے. تو جب آپ قوم بن کر سوچتے ہیں تو پھر یوں سوچتے ہیں. آج ہم مسلمان دنیا میں جب سوچ رہے ہوتے ہیں نا، قوم بن کر سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ حق ملا یہ نہیں ملا، ہمارے یہ کتاب ہے، ہماری یہ نبی ہے، ان کی توہین کیوں ہو گئی ہے، یہ کیسے ہو گیا. وہ میں نہیں کہتا یہ نہ ہو، لیکن یہ ایک قومی سوچ ہے. ایسی سوچ ہر قوم کے اندر اپنے رہنما کے بارے میں ہوتی ہے. آپ ہندو کے سامنے گاندھی کی توہین کریں اسے بھی برا لگے گا. تو یہ آپ جیسے مختلف پارٹیوں کے لیڈر ہوتے ہیں ان کی توہین کریں انہیں برا لگے گا. تو ہماری ایک قومی سوچ بن گئی ہے اور ہم دوسروں کے مد مقابل اور ایک مخالف کے طور پر سامنے آتے ہیں. اسلام دوسروں کا ہمدرد خیرخواہ بن کر آتا ہے. ہم نے اس طرح آج کی انسانیت کے سامنے اسلام کو پیش ہی نہیں کیا، نہ ملکی سطح پر، نہ قومی سطح پر، نہ انفرادی سطح پر. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ہمارا خاص طور پہ اسی خطے سے یہ پیغام اٹھا نا، علامہ اقبال بھی یہیں سے تھے، مولانا مودودی بھی یہیں سے تھے، ابوالکلام آزاد بھی یہیں سے تھے. ان لوگوں نے جو پیغام دیا ہے. اب میں صرف ایک بات آخر میں آپ کے سامنے مولانا مودودی کی عرض کروں نا تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. انہوں نے کہا اس وقت جو دنیا میں مسلمان ہیں نا یہ سارے کے سارے قانونی مسلمان ہیں. اس لیے مسلمان ہیں کہ یہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے. انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کر اسلام تو قبول نہیں کیا. اور آج جو دنیا میں کافر ہیں یہ سارے قانونی کافر ہیں. ایسا تو نہیں ہے ان کے سامنے کسی نے اسلام پیش کیا ہو اور انہوں نے سوچ سمجھ کر اسلام کا انکار کیا ہو، جیسے ابو جہل نے تو سوچ سمجھ کر انکار کیا تھا. تو نہ آج کے کافر حقیقی کافر ہیں، نہ آج کے مسلمان حقیقی مسلمان ہیں. اور اس کے بعد اگلی بات کیا کی؟ ہماری دعوت آج کے قانونی مسلمان اور قانونی کافر دونوں کے لیے یکساں ہے. جس کا مطلب کیا، دونوں کو ایک نظر سے دیکھیں گے، ایک انداز میں ان کے سامنے اپنی یہ دعوت پیش کریں گے. پھر ان میں سے جو اس دعوت کو علی وجہ البصیرت قبول کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم اس کی بنیاد پر ایک جماعت بنائیں گے، ایک جماعت سازی کریں گے. آج ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایسے لوگ ہر کمیونٹی میں موجود ہیں یا نہیں جو اس دعوت کو قبول کر سکیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی؟ اچھا، جب اس ایک عادلانہ نظام کو قبول کریں گے تو جس نے یہ دیا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر اس کو بھی پھر مانیں گے. اس نبی کو کیوں نہیں مانیں گے کہ جس کے ذریعے سے یہ ملا ہے ہمیں؟ تو ہر دور میں دعوت پیش کرنے کا اسلوب بدلتا ہے، اس کا استدلال بدلتا ہے. اس زمانے میں آپ کہیں گے کہ جی بارشیں کون برساتا ہے، سورج کون نکالتا ہے. آج کا انسان یہ سوچتا ہی نہیں. اب تو کسی نہ کسی درجے میں وہ خود قدرت حاصل کر چکا ہے بارش برسانے کی، موسم تبدیل کرنے کی. اب موسم ہم پر اس طرح اثر انداز بھی نہیں ہوتے. اے سی مطلب آپ ایئر کنڈیشن لگا لیتے ہیں گرمیوں میں، سردیوں میں ہیٹر لگا لیتے ہیں. اب وہ پرانا زمانہ نہیں. اب اس طرح بندوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. پہلے سمجھاتے تھے جی بیج کیسے بوتے ہیں اور فصل کیسے اگتی ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ پروسیس دیکھا ہوگا؟ سنا تو ہوگا، آنکھوں سے کتنوں نے دیکھا ہے؟ کتنوں نے ہل چلایا ہے؟ کتنوں نے بیج بویا ہے؟ کتنوں نے ٹریکٹر چلایا ہے؟ کتنوں نے فصل کاٹی؟ پتہ ہی نہیں کیسے ہوتا ہے. جو شاید دیکھی ہی نہ ہو وہ آپ کو اٹریکٹ کیسے کرے گی، وہ آپ پر اثر کیسا کرے گی. تو یہ آج کا انسان جس دلیل سے قائل ہوتا ہے وہ یہ کہ آج اسے عدل کی تلاش ہے. اسلام وہ عادلانہ نظام دیتا ہے. جب وہ اس کا اثر اس کے اوپر ہوگا تو جس نے وہ نظام دیا ہے، جس کے واسطے سے ملا ہے، ان پر بھی ایمان لانے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. ان کی عظمت کے بھی وہ گن گائے گا، ان کی ثنا بھی پڑھے گا، ان کی تقدیس کا بھی قائل ہوگا. لیکن یہ کہ اس کا درست رستہ یہ ہے. اب یہ تصور اگر ہم پیش کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ پھر چومی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الہ. اس کے لیے آج نو انسانی تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو فضا ہے، جن لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، طاقت ہے، جو ظالم ہیں، جو ساری نو انسانی کا خون چوس رہے ہیں، کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا کوئی اور، وہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ یہ پیغام لوگوں کے سامنے آئے. وہ جو شیطان نے کہا نا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے،
تو جن کو خطرہ ہے وہ اس پیغام کو نو انسانی تک پہنچانے کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے، اور ایسے لوگ پھر نشانے پہ بھی ہوں گے۔ تو یہ تکلیف دہ سفر تو ہو سکتا ہے، مشکل تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی اصل پکار، اسلام کی اصل دعوت، اس وقت کی اصل ضرورت، نو انسانی کی اصل طلب، وہ تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور پھر یہ کہ یہ ملک تو حاصل ہی اسی بات کے لیے کیا تھا۔ علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اگر یہ ملک مل جاتا ہے، ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد ریاست وجود میں آ جاتی ہے، ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں، بادشاہوں کے دور میں، اسلام کے چہرے پر جو پردے اور داغ اور دبے لگ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام دنیا کو دکھا سکیں۔ وہ اصل، اس کی ایک جھلک میں، ایک تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ہم نے تو یہ ملک ہی اس لیے حاصل کیا تھا کہ وہ جو اصل اسلام ہے جو دب گیا ہے، گم ہو گیا ہے، خود مسلمانوں نے گم کر دیا، یہودیوں اور نصرانیوں نے نہیں گم کیا، خود مسلمانوں نے گم کیا، اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ پوری دنیا، ساری نو انسانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام عدل سے مستفیض ہو سکے، فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس میں جو بھی ہم کوشش کریں گے تو یہ کوشش ہمارے نامہ اعمال میں نفلوں والے درجے میں نہیں لکھی جائے گی، کئی لاکھوں نفل ایک طرف اور اس طرف ایک قدم اٹھانا ایک طرف، یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا سا کام تو نہیں ہے۔ اور مردہ سنت کو زندہ کرنا اگر 70 شہیدوں کے برابر ثواب ہے تو یہ تو مردہ اسلام پورے کو زندہ کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے لیے کوشاں ہوں، محنت کریں، جد و جہد کریں، اور اس کے لیے لوگوں کو قائل کریں، ہم نوا کریں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی فوز ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔